الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الأمور أوساطها أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگان دین اور عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آج آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر کے لیے شب برأت کے عنوان کے اوپر بیان کرنے کا موقع ملا ہے۔ ویسے ہمارے یہاں یہ عرف چل پڑا ہے اور یہ ہمارے یہاں یہ رواج ہو گیا ہے کہ جمعہ کے موقع کے اوپر یا کوئی ایسا فضیلت والا دن آنے والا ہو، اس موقع سے جو ہے امت کے سامنے آ کر علماء کرام اور حفاظ کرام کچھ دیر اس عنوان پر گفتگو کر دیتے ہیں تاکہ ہماری ان امت کو اور ہمارے ان لوگوں کو کہ جو اس دین سے حقیقت کے اعتبار سے اس کا علم نہیں رکھتے ہیں جیسا علماء کرام رکھتے ہیں، گہرائی کے اندر جا کر احادیث مبارکہ کو جاننا، قرآن پاک کو جاننا، ان کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے اور فلاں دنوں کے اعتبار سے فلاں مہینوں کے اعتبار سے کیا کیا فضیلتیں آئی ہیں، وہ سب لوگ نہیں جانتے ہیں، بلکہ اس میں سے جو مختصر طبقہ ہوتا ہے وہی جانتا ہے۔ تو اب دیگر لوگوں تک ان فضائل کو پہنچانا، ان کو بتلانا تاکہ وہ بھی ان فضائل کو سن کر ان برکات کو اور اللہ تعالیٰ کے ان مقدس وقتوں کے جو رحمتیں ہیں، وہ برکتیں ہیں، وہ بھی اپنے کہیں پا سکے اور اپنے اندر وہ بھی ان فضیلتوں کو اور ان برکتوں کو اور رحمتوں کو اپنے اندر پا سکے، اپنے اندر حاصل کر سکے۔ تو ہمارے یہاں یہ رواج ہو گیا ہے اور یہ عرف ہے کہ خاص موقعوں کے اوپر تھوڑی گفتگو آپ حضرات کے سامنے اس عنوان کے اوپر کر دی جاتی ہے تاکہ بات ہمارے سامنے مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ چنانچہ آج بھی جو ہمارے سامنے جو رات ہے، جو آج مغرب سے شروع ہو گئی ہے، شب برأت، اس رات کا نام ہے شب برأت۔ ہمارے یہاں لوگ عام طور پر بولتے ہیں شب برات،
حالانکہ شب برات نہیں ہے، شب براعت ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے براعت۔ براعت کا معنی ہوتا ہے نجات پانا، چھٹکارا پانا، چھٹکارا حاصل ہونا۔ اور شب برات، برات کہتے ہیں جو دلہے کے ساتھ جو جماعت جاتی ہے اور جو لوگ جاتے ہیں دلہن کو لینے کے لیے، اس کو کہتے ہیں بارات۔ اردو کے اندر بارات اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ بارات نہیں ہے شب بارات، بلکہ اس کا حقیقت اور اس کا جو اصل نام ہے وہ شب براعت۔ یہ براعت عربی کا لفظ ہے، بیچ میں حمزہ آتا ہے، براعت، جس کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا پانا اور کسی چیز سے نجات پانا۔ اس رات کا نام شب براعت کیوں کر رکھا گیا اور اس رات کو براعت کیوں کہتے ہیں؟ شب کا معنی ہوتا ہے رات، یہ فارسی کا لفظ ہے شب۔ شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور براعت یعنی چھٹکارے کی رات، نجات دلانے والی رات۔ تو اس رات کا نام کیوں شب براعت رکھا گیا؟ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اس کے اوپر گفتگو کروں کہ اس رات کے بارے میں احادیث نبویہ کے اندر اور ایک قول کے مطابق قرآن کریم کی آیت ہی کے اندر اس رات کا تذکرہ آیا ہے، اور احادیث نبویہ کے اندر اس رات کا نام براعت کے لفظ سے آیا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ چونکہ آپ علیہ السلام نے اس رات کو یعنی 15ویں شعبان کی رات، 15ویں شعبان کی رات، آج 15 تاریخ 15 شعبان ہے، مغرب سے ہمارا دن شروع ہو جاتا ہے، اسلامی اعتبار سے مغرب کے بعد ہمارا دن نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج مغرب سے 15ویں شعبان کا آغاز ہو گیا، تو 15ویں شعبان کی رات کو احادیث نبویہ کے اندر براعت کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کو لکھا گیا ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہو گئی کہ آپ علیہ السلام نے چونکہ اپنے حدیث کے اندر اس رات کو براعت سے تعبیر کیا ہے، اس لیے اس رات کا نام پڑ گیا ہے شب براعت۔ اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہے لغت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھنے جائیں کہ براعت کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا پانا، کسی چیز سے نجات پانا۔ تو اس کا کیا مطلب اس رات کے اندر کس چیز سے نجات ملتی ہے اور اس رات کے اندر کس چیز سے چھٹکارا ملتا ہے؟ تو احادیث نبویہ کے اندر یہ بات ہم جب پڑھیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ آپ علیہ السلام نے اس رات کے بارے میں احادیث نبویہ کے اندر بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ 10 یا 15 صحابہ تقریباً ان سے روایتیں منقول ہیں اس رات کی فضیلت کے بارے میں۔ کیا آپ علیہ السلام کا فرمان ایک حدیث کے اندر اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر اپنا نزول کرتے ہیں، یعنی پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں، اپنی تجلیات فرماتے ہیں، اور اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے ان گنت بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں اور ان کو چھٹکارا دیتے ہیں۔ جو بھی بندہ اپنے گزشتہ کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگے گا، توبہ کرے گا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے گا، اس طریقے سے گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی معافی عطا فرما دیں گے، اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے، اس کو چھٹکارا دے دیں گے اور اس کو نجات دے دیں گے۔ اور آسمان دنیا پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہویا ہوا، نادم ہویا ہوا اور جس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ بے چین ہو رہا ہو، اس کو نیند نہ آتی ہو اور اس کو آخرت کا خوف ہو، قبر کا خوف اس کو پکڑے ہوئے ہو اور اس کے سر کے اوپر حاوی ہو، اور وہ آئے اور میرے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اعلان کر رہا ہے۔ یہ میں اپنے جیب سے کوئی بات نکال کر یا کسی بڑے بزرگ کی یا کسی بڑے پیر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہماری آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز جھوٹی ہو سکتی ہے، ہمارے کانوں سے سنی ہوئی چیز جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ میرے اور آپ کے آقا ایک مرتبہ اپنی زبان سے جو لفظ بول دے وہ کبھی جھوٹ کی تو دور کی بات ہے، وہ تو درکنار، اس میں شک اور ریب کی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ
آسمان دنیا کے اوپر اپنا نزول فرماتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، یہ ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کو قبول کروں، اس کی توبہ کو قبول کروں، اور ہے کوئی روزی تلاش کرنے والا کہ میں اس کو رزق کے حلال دوں، اس کے لیے روزی کے دروازے کھولوں۔ اگر اس کے یہاں تجارت کاروبار کے اندر پریشانی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، آسانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اس کو روزی حاصل نہیں ہو رہی ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے وہ پریشان ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کتنے لوگ روزی کے لیے اور کمانے کے پیچھے پڑے ہیں، پیسے کمانے کے لیے، تاکہ اپنا گھر بار کا گزران چلا سکے۔ صبح سے لے کر اٹھتا ہے رات تک رزق کی تلاش کے اندر اور بیوی بچوں کی پرورش کے جو ذمہ داری اس پر ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دن بھر تھکتا ہے، پسینے اپنے بدن سے نکالتا ہے، پسینہ بہاتا ہے۔ تو اگر پریشان ہے اس باب کے اندر تو آئے اور میرے سامنے گر گرائے، اپنے روزی کا طلب کرے اور اس تکلیف کو اور اس مصیبت کو میرے سامنے پیش کرے، میں اس کے لیے حل کرنے کو تیار ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی روزی تلاش کرنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی جہنم سے خلاصی چاہنے والا کہ میں اس کو جہنم سے جو ہے خلاصی دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی اعلان کر رہے ہیں۔ ویسے اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر جو نزول کرتے ہیں وہ مغرب ہی سے شروع کر دیتے ہیں، یعنی جیسے سورج ڈوبتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ویسے اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر جو ہے اپنا نزول کرتے ہیں۔ اور ویسے پورے سال کے اندر اللہ تعالیٰ مغرب سے فوراً اپنا نزول نہیں کرتے، بلکہ آخری رات کے اندر، آخری تہائی کے اندر اللہ تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا کے اوپر اپنا نزول کرتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں۔ لیکن اس رات کی فضیلت کیا ہے کہ فوراً غروب ہوتے ہی، مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر، شب برات کے اندر آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور یہ اعلان کرنا اور یہ ندا لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ کاش کہ ہم یہ ندا سنتے، اللہ کی آواز کو سنتے تو ہمیں یقین ہوتا، لیکن میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاری زبان سے اپنے حدیث نبوی کے اندر یہ بات بیان کر دی، تو ہمارے لیے تو سننے سے اور دیکھنے سے بھی زیادہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ایک مرتبہ میرے نبی نے یہ بات کہہ دی وہ کبھی جھوٹی ہو سکتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر سچے اعتبار سے جو ہمیں اعتقاد نصیب فرمائے اور یقین نصیب فرمائے۔ محترم دوستو، یہ تو ہو گئی اس رات کے بارے میں جو اس کا نام ہے براءت، اس کی آپ کے سامنے میں نے جو ہے تھوڑی تفصیل بیان کر دی۔ دوسری بات اس رات کے فضائل کے بارے میں آتی ہے کہ اس رات کے اندر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اپنے بندوں کے اوپر نچھاور کرتے ہیں۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اپنے بندوں کے اوپر نچھاور کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اللہ کی رحمت کے سائے تلے اس آنے کی ضرورت ہے اور اس کے کچھ چھینٹے اگر ہم کو لگ جائیں گے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہم نے پوری زندگی گزاری، کسی کے 25 سال گزر گئے، کسی کے 30 سال گزر گئے، کسی کے 50 سال گزر گئے۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ہم قبر کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہمارے اتنے دن، اتنے مہینے، اتنے سال ہماری زندگی سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو ہے جب ان کی پیدائش کا دن آتا ہے اس کو برتھ ڈے کے طور پر جو ہے مناتے ہیں اور اس میں خوشیاں مناتے ہیں اور اس میں جو ہے دیگر رسومات اور خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں، دیا سلائی جلاتے ہیں اور اس کے اندر کیک وغیرہ آزو بازو میں جو ہے بانٹتے ہیں۔ یہ رسم و رواج پتہ نہیں مجھے کس عنوان کے اوپر کیا سوچ کر وہ لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ برتھ ڈے یعنی پیدائش کا دن اللہ تعالیٰ نے حدیث نبی کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک آدمی کو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے اس کی کتنی عمر ہوگی، وہ کتنا رزق کھائے گا، کتنے دانہ کھائے گا اور زندگی کے اندر کیا کیا کرے گا، کیا عمل کرے گا، سب اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کے اندر اس کی تقدیر کے اندر لکھ دیتے ہیں کہ اتنے سال جیے گا۔ مثال کے طور پر سمجھ لو کہ اگر کسی کے بارے میں اس کی تقدیر کے اندر اس کی عمر 70 سال کی لکھی ہوئی ہے، پیدا ہونے سے لے کر یہ آدمی کب مرے گا، 70 سال کے بعد، یعنی 70 سال کے بعد یہ آدمی مر جائے گا، اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔
مان لو کہ مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو اگر وہ پیدا ہوا مثال کے طور پر 2001 میں پیدا ہوا اور اس کی تقدیر کے اندر لکھا ہے کہ 2070 کے اندر اس کی وفات ہو جائے گی، تو جب 2002 آئے گا تو یہ اپنی برتھ ڈے منائے گا، 2003 آئے گا تو برتھ ڈے منائے گا، 4 آئے گا تو برتھ ڈے منائے گا، تو اس کو خوشی ہونی چاہیے کہ 70 سال میں سے 3 سال ختم ہو گئے، 4 سال ختم ہو رہے، 5 سال ختم ہو گئے، 6 سال ختم ہو گئے، تو اس کو افسوس ہونا چاہیے یا خوشی ہونی چاہیے؟ اگر ایک آدمی کے سامنے یہ رکھ دیا جائے، اس کو بتلا دیا جائے کہ تو اتنے سال زندہ رہنے والا ہے، تو کیا ہر سال گزرنے کے بعد اس کو خوشی ہوگی یا اس کو غمی ہوگی کہ یار میری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، میں تو اتنے ہی سال جینے والا ہوں، ڈاکٹر نے مجھے اتنا کہہ دیا ہے کہ تو 1 مہینے جیے گا، اب اس میں سے ہر دن اس کی پریشانی بڑھے گی، تو میرے مہینے کے اندر 10 دن تو چلے گئے، 1 مہینے کے اندر سے 20 دن، میرا 10 ہی دن باقی ہے۔ تو اسی اعتبار سے ہماری زندگی ہمیں وہ معلوم نہیں کب ہماری وفات ہوگی، لیکن یہ طے ہو گئی ہے، تقدیر کے اندر لکھی جا چکی ہے، اس کے باوجود لوگ برتھ ڈے کس عنوان سے مناتے ہیں سمجھ میں آتا نہیں۔ اس لیے ہمارے استاد ایک جامعہ دابیل کے اندر جو میں پڑھا ہوں، ہمارے جو استاد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہر جو برتھ ڈے جب دن آوے، ہمارا برتھ ڈے کا دن آوے، تو اس وقت ہمیں افسوس کرنا چاہیے، 2 رکعت صلاۃ الحجت کی پڑھنی چاہیے اور صلاۃ التوبہ کی ہمیں 2 رکعت پڑھنی چاہیے کہ جو گزری ہوئی زندگی کے اندر جو چیزیں تیری نافرمانی کے تعلق سے ہو گئی تھی اس کو درگزر فرما اور آئندہ کی زندگی کو سنوار دے، اس لیے کہ ہم زیادہ قبر کے قریب ہو گئے۔ خیر یہ تو دوسری بات ہے۔ تو اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کو اور بندوں کے جو ان کے تعلق سے جو امور ہوتے ہیں، اس رات کو اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں، اس رات کو اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے جو خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے جن آیت کی تلاوت کی، سورہ دخان، اس سورت کا نام ہے سورہ دخان، اور اس کی شروع کی آیتیں ہیں حامیم والکتاب المبین، کہ قسم ہے اس کتاب کی جو واضح کرنے والی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا بہت بابرکت رات کے اندر، ایسی رات میں جو برکتوں کو لیے ہوئے ہیں، رحمتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، ایسی رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا۔ اب یہاں جو لیلۃ مبارکۃ ہے، اس کے اندر مفسرین میں سے ایک بہت بڑے مفسر تابعین میں سے جو ہے حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مفسر ہیں، انہوں نے لیلۃ مبارکۃ سے یہاں مراد لیا ہے شب برات کو، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا برکت والی رات میں، یعنی شب برات کے اندر۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ معنی مراد لیا ہے، اگرچہ جمہور کہ یہاں لیلۃ مبارکۃ سے مراد ہے لیلۃ القدر، یعنی جو رمضان مبارک کے اندر آخری عشرے کے اندر جو رات آتی ہے 27 رات، جس کو ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر، شب قدر جس کو کہتے ہیں، تو عام مفسرین کے یہاں اور جمہور کے یہاں لیلۃ مبارکۃ سے مراد تو شب قدر ہے اور لیلۃ القدر ہے، لیکن حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، انہوں نے یہاں لیلۃ مبارکۃ سے مراد شب برات ہے۔ تو اس تفسیر کے اعتبار سے اور اس قول کے اعتبار سے قرآن کریم کے اندر شب برات کا تذکرہ ثابت ہوتا ہے، یہ بات اس قول سے ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ ہر ایسے معاملے کو طے کر دیتے ہیں، اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں جو حکمت پر مبنی ہوتی ہے، جو حکمت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے۔ چنانچہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کے سارے اعمال کو اور بندوں کے سارے ان کے ساتھ جو وابستہ سارے امور جو ہوتے ہیں سال بھر کے اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر طے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر طے کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ویسے حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے دم تک اس کے سارے اعمال، کتنا کھائے گا، کتنی روزی کمائے گا، وہ کتنے دانے کھائے گا، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کے کتنے اولاد ہوگی، اس کے بیوی بچے کتنے ہوں گے، کیا ہوں گے، سب اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ تو پھر اس رات کے اندر دوبارہ لکھنے کا کیا مطلب؟ جب اللہ تعالیٰ
پہلے ہی سے تقدیر کے اندر، ہر بندوں کی تقدیر کے اندر سارے عمل لکھ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ جائے گا، فلاں جگہ جا کر یہ کمائے گا، فلاں جگہ اس کی موت آئے گی، سب اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ یہ حدیث قدسیہ کے اندر یہ بات آتی ہے۔ تو پھر اس رات کے اندر بھی لکھنے کا کیا مطلب؟ حالانکہ لکھا جا چکا ہے، سب پورے سال کا وقت پوری زندگی کا لکھا جا چکا ہے۔ تو یہاں جواب کے اعتبار سے محدثین نے یہاں یہ جو جواب دیا ہے کہ یہ جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے جب، تو اس وقت سے لے کر موت تک اس کے سارے کام کاج، اس کے سارے اعمال، سارے امور لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آیا ہے وہ لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو لکھنے کی بات آئی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ ہر بندوں کے افعال کو لکھتے ہیں، ہر بندوں کے امور کو لکھتے ہیں، اور دنیا میں جو نظام چل رہا ہے، نظام کائنات کو لکھ دیتے ہیں، کہاں بارش ہوگی، کہاں بارش نہیں ہوگی، کہاں گنگا جال اگیں گے، کہاں دکان پڑے گا، کہاں قحط سانی ہوگی، کہاں کوئی ظلم کرے گا، کہاں کوئی انصاف کرے گا۔ سارے امور جو اس رات کے اندر جو لکھے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے نکال کر اس سال کا، خصوصاً لوح محفوظ سے اس سال کے امور کو نکال کر جو فرشتے، جو ذمہ دار فرشتے ہوتے ہیں، جو بارش برسانے کی جس کے ذمے جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فرشتے، فلاں فرشتے ہیں کہ ان کے ذمے بارش برسانا ہے، کہ فلاں فرشتہ ہے کہ اس کے ذمے روزی تقسیم کرنا ہے، فلاں فرشتہ ہے کہ اس کے ذمے آدمیوں کے لوگوں کی موت لینا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام لے لو کہ ان کو، ان ذمہ دار فرشتوں کو لوح محفوظ سے ان امور کو لے کر ان فرشتوں کو سپرد کر دیا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں اتنوں کی موت لینی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہہ دے کہ اس سال تمہیں اتنوں کی موت لینی ہے اور اتنوں کو جو ہے میرے پاس لانا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ اس سال تمہیں اتنی روزی جو ہے ان فلاں بندوں کو پہنچانی ہے، اس سال زمین سے اتنی روزی اگانی ہے، اتنا غلہ اگانا ہے، اتنے دانے اگانے ہیں، اتنی سبزی اگانی ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کو کہہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آسمان سے بارش برسانے والے جو فرشتے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی ذمہ داری اس سال کے اعتبار سے سونپ دیتے ہیں۔ کہاں سے لے کر؟ لوح محفوظ سے لے کر، جہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر موت تک کے سارے امور ہر ایک آدمی کے لکھ دیے جاتے ہیں، وہاں سے لے کر کہ اس آدمی کا اس سال کیا لکھا ہوا ہے وہ لے کر ان فرشتوں کو ذمہ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس رات کے اندر جو امور تقسیم ہوتے ہیں وہ اثر نو تقسیم نہیں ہوتے ہیں کہ پہلے سے نہیں، بلکہ یہ لوح محفوظ کے اندر لکھا جا چکا ہے، وہاں سے لے کر ذمہ دار فرشتوں کو اس کو سپرد کر دیا جاتا ہے اس سال کے اعتبار سے۔ اب جب آئندہ شب برات آئے گی تو اس کے بعد آئندہ سال کے اعتبار سے پورا خاکہ نکال کر فرشتوں کے ذمے کر دیا جائے گا۔ تو یہاں جو تقسیم کرنے کی جو بات ہے وہ ان ذمہ دار لوگوں کو، جو ذمہ دار فرشتے ہیں، ذمہ دار فرشتوں کو کے درمیان ہمارے امور تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو اس رات کے اندر ہمارے امور جو ہم سے وابستہ ہوں گے، اس سال ہم کیا کریں گے، پورا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذمے کر دیں گے۔ تو کیا ہی اچھی بات ہوگی کہ جس رات ہمارے بارے میں امور تقسیم ہو رہے ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی صافی کی حالت کے اندر ہمارے امور پیش ہوں، اور آئندہ کا جو شب 15ویں شعبان کا جو روزہ رکھنا ہوتا ہے آئندہ دن کے اعتبار سے، تو اس کے اندر ہم روزے کی حالت میں اور ہمارے اعمال جو تقسیم ہو رہے ہوں، ہمارے امور تقسیم ہو رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہوگی کہ ہم اللہ کی فرمان برداری کی حالت میں ہیں، اللہ کی تابع داری کی حالت میں ہیں، اللہ سے معافی شافی کر رہے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اور ہمارے ایک طرف امور تقسیم ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ہم نے آپ کو دیگر مہینوں کے اندر اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جتنا آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ جس طریقے سے میں ہفتے میں 2 دن روزے رکھتا ہوں، پیر اور جمعرات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پوری زندگی بھر معمول رہا کہ پیر کے دن یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور یہ سنت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، اگر ہمارا بس ہو اور ہم سے ہو سکے تو ہم بھی ہفتے میں 2 دن روزہ رکھیں۔ اس سے جو ہے اطباء کا کہنا بھی ہے کہ صحت میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، ہماری تندرستی اس سے ملتی ہے۔ جتنا زیادہ کھائیں گے جو اس سے بیماریاں اتنی جلدی آئیں گی۔
تو کھانے کے اعتبار سے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ روزہ رکھیں گے تو ڈاکٹروں اور اطباء کے اعتبار سے بھی جو ان کا کہنا ہے کہ صحت ان کی اچھی رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تو سنت کی نیت سے رکھنا ہے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے، ان کا معمول تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ میں جس طریقے سے ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، اور اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کے دن بندوں کے نامہ اعمال کو پیش کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ ہر پیر یعنی ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ اس بندے نے ان دنوں کے اندر یہی اعمال کیے، اس بندے نے ان دنوں کے اندر یہی اعمال کیے، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں اور اللہ کے دربار کے اندر جب رکھے جائیں تو میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر پیش ہوں۔ یہ اچھی بات ہوگی نا کہ کسی آدمی کا نام لیا جائے اللہ کے سامنے کہ فلاں کا جو ہے نامہ اعمال ہے، اس ہفتے اس نے یہ اعمال کیے اور ان عبادتوں کو انجام دیا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے او اچھا یہ آدمی ہے، یہ بندہ ہے، تو اللہ کو تو معلوم ہوگا کہ ابھی روزے سے، تو اگر خدا نہ خواستہ ہم نے کچھ گناہ اس کے اندر لکھے ہوئے ہوں اور ہم سے کچھ غلطیاں سرزد ہو گئی ہو، خلاف آداب جو ہے کچھ کام سرزد ہو گئے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گئے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ میرا بندہ تو ابھی روزے کی حالت میں ہے، تو اللہ تو بڑا رحم الراحمین ہے، معاف کرنے والا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس روزے کی حالت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پیر اور ہر جمعرات اور ہر پیر کو میں روزے سے رہوں اور اس حالت میں میرے نامہ اعمال پیش کیے جائیں۔ اسی طریقے سے شعبان کے مہینے کے اندر جو یہ رات آتی ہے 15ویں شعبان کو، اس کے اندر بندوں کے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش بھی کیا جاتا ہے اور آئندہ کے اعمال کو تقسیم بھی کیا جاتا ہے۔ تو میں اس دن روزے سے رہوں، اس دن میں اس حالت میں رہوں کہ اللہ کی عبادت میں ہوں اور میرے نامہ اعمال تقسیم ہو، میرے امور تقسیم ہو اور میرے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے۔ اس وجہ سے میں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ محترم دوستو، اس رات کے اندر ہونے والے احادیث نبویہ کے اندر تو ویسے اس کے فضائل تو آئے ہیں، لیکن کوئی مخصوص عمل کرنے کا ہو ایسا احادیث نبویہ کے اندر کسی حدیث کے اندر نہیں آیا ہے کہ بھائی شب برات کے اندر یہ والی نماز پڑھنا ہے، شب برات کے اندر یہ چیزیں کرنی ہے، ایسی کوئی بات حدیث نبوی کے اندر آئی نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں کی۔ ہاں صرف اس کی فضیلت آئی ہے کہ اس رات کے اندر جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بخشش کر دیتے ہیں، ہر ایک کی مغفرت کر دیتے ہیں، چند بد نصیب لوگوں کے، یعنی چند بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ ان لوگ کی تو اس مبارک رات کے اندر، کہ جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ان کی توبہ کو اور ان کے جو ہے معافی شافی کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ حدیث نبوی کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے پہلا جو ہے مشرک ہے، شرک کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کے صفات کے اندر شریک ٹھہرانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچائے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا اور توحید جیسے عبادت کے اوپر جو ہمیں گامزن کیا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون شخص ہے کہ جس کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی، تو دوسرا وہ شخص کہ جو کسی ناحق کو قتل کر دے، کسی ناحق انسان کو قتل کر دے، یعنی قاتل ناحق، یعنی کسی آدمی کی جان لینے والا ہو، کوئی قاتل ہو، کسی کو ناحق طریقے پر مار دے، اس کو مار ڈالے، اس آدمی کی بھی اس رات کو بخشش ہوتی نہیں ہے، جب تک کہ اور اس قاتل کے بارے میں شریعت کے اندر اس کی سزا کیا وارد ہوئی ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے کہ جو آدمی کسی ناحق کو قتل کر دے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قصاصاً قتل کر دیا جائے،
اور آخرت کیا تو دنیا کے اعتبار سے سزا ہوئی، آخرت کے اعتبار سے آیا ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، اور اس کے لیے کبھی جنت کی خوشبو تک نہیں سننے کا موقع ہوگا، اس کو کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہ آخرت کے اعتبار سے اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی۔ تو ایک تو ہوا مشرک، اس کی اللہ تعالیٰ صراط کے اندر مغفرت نہیں کرتے جب تک کہ وہ اسلام کی دولت سے اور توحید کی عبادت سے اپنے آپ کو مزین نہ کرے۔ دوسرا نمبر قاتل ناحق، کسی ناحق کو قتل کرنے والا جو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر جو آیا ہے وہ ماں باپ کا نافرمان، حقوق الوالدین، جو لفظ حدیث نبوی کے اندر آیا ہے وہ ہے حقوق الوالدین، یعنی والدین کا نافرمان، والدین کے دل کو پھاڑ دینے والا، والدین کو تکلیف پہنچا کر اور ان کے منشے کے خلاف کام کر کے اور ان کی باتوں کو نہ مان کر ٹھکرا کر ان کے دلوں کو چھلنی کرنے والا اور ان کے دلوں کو توڑ دینے والے جو لوگ ہیں ماں باپ کے نافرمان، کہ ان کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ ابھی جا کر اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اپنے والدین سے جو ہے ناراض ہیں، کچھ دنوں سے بلکہ کچھ سالوں سے کچھ مہینوں سے گفتگو بند ہے، بول چال بند ہو، اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہو تو ہم ابھی فوراً جا کر اپنے ماں باپ کے قدموں کے اندر جا کر گر گرائیں اور ان سے معافی مانگ لیں، تاکہ ہمیں تو جو ہے آخرت کے اعتبار سے سوچنا ہے، دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو ماں باپ کے سامنے آر دکھانا اور ماں باپ کے سامنے اس طریقے سے تکبرانہ مزاج سے جو ہے ان سے رخ موڑ لینا اور ان کے آگے جو ہے آگے چلنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے فوراً بعد والدین کی فرمان برداری کا تذکرہ کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا، اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا اپنے والدین کی فرما برداری۔ یہاں سے ہمیں والدین کا درجہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد فوراً اسی کے ساتھ والدین کی اطاعت کرو، والدین کی فرما برداری کرو، یہ حکم لا رہے ہیں، اور قرآن میں آیا ہے ان کو مشتق مت کرو۔ اگر کسی وجہ سے جو ہماری عقل یہ کہتی ہے اور ہماری سمجھ یہ کہتی ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے غلطی پر ہے، ناحق ہے، اور مجھے اس طریقے سے جو ہے خفا کرتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے مجھے جھٹلاتے رہتے ہیں، میری باتوں کو ٹھکراتے رہتے ہیں، حالانکہ میں سچ ہوں، میں حق پر ہوں، اس کے باوجود جو ہے جھک جائے۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے ہمارے سامنے کون ہے کہ جنہوں نے ہمیں جنم دیا، 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا، اگرچہ وہ آپ کے ذہن کے اعتبار سے غلطی پر ہو، نہ مان رہے ہو، لیکن ہم تو ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے پیٹ سے نکلنے والی اولاد ہیں، ہماری کیا اوقات ہوتی ہے ان کو سدھرنا اور ان کو صحیح بات بتلانا؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان سامنے رکھنا ہے۔ شیطان جو تھا، شیطان وہ پہلے جنت کے اندر تھا، لیکن جب اس کو کہا گیا کہ حضرت آدم کو جو ہے سجدہ کر، سارے فرشتوں کو کہا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کر، تو سارے فرشتے سجدے کے اندر گر گئے حضرت آدم کے سامنے۔ شیطان جو ہے اس نے اپنی عقل چلائی اور اس نے اپنے عقل سے سوچا کہ انسان تو مٹی سے بننے والا ہے، آدم تو مٹی سے بنایا گیا، اور مٹی کی صفت ہوتی ہے جھکنا اور نیچے گر جانا، وہ تو پاؤں تلے رونڈی جاتی ہے مٹی تو، اور اس کو میں سجدہ کروں؟ میں تو جو ہے آگ سے بنایا گیا ہوں، اور آگ تو جو ہے اس کی صفت ہے اوپر جانا، آگ کی صفت ہے اوپر جانا، کہ میری صفت اوپر جانا، مٹی کی صفت ہے نیچے جانا، میں اس کو سجدہ کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے ٹھکرا دیا، اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے ٹھکرا دیا۔ تو اس موقع کے اوپر مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اگر اس نے اپنی عقل کو نہ چلایا ہوتا اور صرف یہ دیکھ لیا ہوتا کہ فرمان کس کا ہے، حکم کس کا ہے، یہ نہ دیکھا ہوتا کہ سامنے کون ہے، میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں، یہ نہ دیکھتا، بلکہ کس نے سجدہ کرنے کا کہا ہے اس کو دیکھ لیتا، تو کبھی مردود نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، اپنے دربار سے اس کو ہکال دیا، اور جو ہے اس کو قیامت تک اس کو موقع دے دیا کہ جا تو یہاں سے نکل، میرے دربار سے نکل جا۔ تو اس موقع کے اوپر شیطان نے یہ دیکھا کہ میرے سامنے مٹی اور میں آگ سے بنا ہوں، تو مفسرین نے یہاں لکھا ہے نکتہ کہ اگر اس نے
جس کو سجدہ کرنے کو کہا ہے اس کے بجائے جس نے حکم کیا اس کو دیکھتا تو جو ہے راندہ درگاہ نہ ہوتا اور اپنے دربار سے اللہ تعالیٰ اس کو نہ دھتکار۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی یہاں جو ہے اگر ہماری کسی کے ساتھ بول چال بند ہو، کسی سے اگر ہمارا گفت و شنید بند ہو، کہنا سننا بند ہو، سلام کلام نہ ہو، ہمارے والدین سے اگر ہمارا جھگڑا ہو، اگر ہم ایسے حالت میں ہو تو ہم جلدی سے توبہ کر لیں اور اس کو دیکھ لیں کہ جس نے ہمیں جوڑنے کا حکم کہا ہے کہ جس سے تم رشتہ جو ہے توڑو، اس سے تم رشتہ جوڑو۔ اور جو سب سے پہلے آگے بڑھ چڑھ کر ملنے والا ہوگا، سلام کلام کرنے والا ہوگا، حدیث نبوی کے اندر آتا ہے کہ وہ سامنے والے سے پہلے جنت میں جائے گا، سامنے والے سے پہلے وہ جنت میں جائے گا۔ تو ہم کیوں اس مبارک رات کے اندر، اس برکت والی رات کے اندر مغفرت سے محروم رکھیں اپنے آپ کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا معلوم آئندہ سر ہمیں شب برات نصیب ہوتی یا نہیں ہوتی۔ کتنے سارے لوگ تھے گزشتہ سال جو ہمارے ساتھ تھے اس موقع کے اوپر، شب برات کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج جو ہے من مٹی کے اندر سوئے ہوئے، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی۔ ہم بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو اسی حالت میں چلے جائیں کہ ہم سے جو ہے بول چال بند ہو، اور پھر جب انتقال ہو جاتا ہے جنازے کے پاس آ کر جو ہے وہاں رونا دھونا شروع کرتے ہیں۔ اس وقت معافی کی کیا بات ہے؟ اس وقت معافی مانگنے کا کوئی مطلب؟ ابھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہماری سانسیں جاری ہے، اب ہم بات چیت کر سکتے ہیں، اپنے والدین سے جو ہے بات چیت کر سکتے ہیں، ہمارے پاس موقع ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، اب ہمارے پاس لمحات موجود ہیں، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ ہم کسی سے نہ جھگڑے، ہم اپنے والدین سے نہ جھگڑے، ان کو پیار محبت سے رکھیں۔ ان کی عمر ہو چکی ہے، عمر کے اعتبار سے جو عوارضات ہوتے ہیں وہ تو آتے ہی ہیں ہر انسان کے ساتھ۔ ہم یہ سوچیں تو ہمارا جب یہ وقت آئے گا اور ہم جب اس عمر کو پہنچیں گے اور ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو ہم کیا برداشت کر سکیں گے؟ اس لیے جو ہے اللہ کے واسطے ان لوگوں کی اگر ہم فہرست میں ہو تو اپنے آپ کو نکالیں۔ یہ جو چند لوگ جو ہیں، جو بدنصیب کہا گیا ہے حدیث کے اندر کہ ان کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوئی، تو اپنے آپ کو اگر اس فہرست میں اگر ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں تو اس کو نکالیں۔ سب سے پہلا مشرک، اس کے بعد جو ہے قاتل، اور اس کے بعد جو ہے ماں باپ کا نافرمان۔ اس کے بعد جو آیا ہے وہ ہے تکبر کے طور پر جو ہے اپنی ازار کو یا اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چاہے وہ سلوار ہو، چاہے وہ ازار ہو، چاہے وہ جبہ ہو، چاہے وہ لنگی ہو، کچھ بھی ہو، نیچے والا جو کپڑا ہوتا ہے وہ ہمارے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ یہی سنت، یہی لباس سنت لباس۔ تکبر کے طور پر آج کل لوگ جو ہے اپنی جینس کو اور اپنی پینٹوں کو اور اپنی نائٹ ڈریس کو جو ہے نیچا رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں فخر سمجھتے ہیں، کہ اس میں فخر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے جو کردار ہیں، آپ کے جو عملی نمونے ہیں اور آپ کی جو سنتیں ہیں، اگر کسی آدمی کو فخر کرنا چاہے تو ان باتوں پر، سنتوں کے اوپر عمل کر کے فخر کرے، نہیں ہے کہ سنتوں کو ترک کر کے فخر کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بھی حصہ ٹخنوں کے نیچے سلوار سے ڈھکا ہوا ہوگا یا ازار سے ڈھکا ہوا ہوگا، لنگی سے ڈھکا ہوا ہوگا، وہ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جلے گا۔ کل قیامت کے دن اتنا حصہ جہنم کے اندر جلے گا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنا حصہ جہنم میں جلے گا تو باقی حصہ کیا ہوگا؟ کیا اتنا ٹکڑا کاٹ کے اللہ جہنم میں ڈال دیں گے اور باقی سب جنت میں ہوگا؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ تو یہاں جواب کے اعتبار سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہیں، یہ تو صرف مثال کے طور پر کہ اتنا حصہ جہنم میں جائے گا، یعنی وہ پورا جہنم میں جائے گا، وہ پورا جہنم میں جا کر جلے گا۔ اتنا حصہ جہنم میں جائے گا، اس کا مطلب یہ تو اشارے میں کہا ہے، اس کا مطلب وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ فلاں آدمی کو اگر دنیا میں اس نے ایسا بد عمل کیا اور ایک گناہ کا ارتکاب کیا تو کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ تو یہاں بھی سوال ہوتا ہے کہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا لیکن جہنم میں جائے گا، یہ بات کہاں ہے؟ تو یہاں بھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ اس بات کا مطلب ہے جنت میں نہیں جائے گا وہ، اور اس کے علاوہ دوسری کون سی جگہ ہے؟ جہنم، تو اس کے لیے جہنم میں جانا ضروری ہوگا۔ تو اسی طریقے سے
جو ہے تکبرانہ طور پر تکبرانہ مزاج کو اپناتے ہوئے اپنے پائجامے کو جو ہے ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکاوے، بلکہ سنت کے ساتھ ہم محبت کریں، سنت کے طریقوں کو اپناوے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لاوے اور اس کے بعد فخر کرے۔ اصل ہمارا جو ہیرو ہے، ہمارا جو آئیڈیل ہے وہ تو ہمارے نبی ہے، ہمیں تو ہمارے نبی کی نقل اتارنی ہے، اس میں کامیابی ہے، نہیں ہے کہ ہیروز ایکٹروں کی اور کرکٹروں کی نقل اتارنے پر جو ہے کامیابی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ کل ہم ایکٹروں کے ساتھ ہو؟ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہم جو ہے ہیرو کے ساتھ ہو، ہیروئن کے ساتھ ہو، ہم کرکٹروں کے ساتھ ہو، جن کی ہم نقل اتارتے ہیں ان کے ساتھ ہو؟ ایسا کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ہم نے بوڑھوں کی صحبت اختیار کی، ان کی نقل ہم نے اتاری، ان کی کاپی ہم نے اتاری، تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس کا دوسرا پہلو ہمیں خود سمجھ لینا ہے کہ اگر ہم نے اچھوں کی صحبت اختیار کی، ہم نے ہمارے نبی کے صحبت کو اختیار کیا، ان کے طریقوں کو اپنایا، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنے زندہ کیا، تو قیامت میں ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس بات کے اندر دونوں پہلو ہیں کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا، جو اچھوں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ کل قیامت میں اچھوں کے ساتھ ہوگا، اور جو بروں کی نقل اتارے گا کل قیامت میں بروں کے صحبت میں بروں کے ساتھ ہوگا۔ اور ہمارے یہاں معاشرے کے اندر عجیب بات چل پڑی ہے کہ شریعت نے جس چیز کا پابند بنایا ہے اس کا برخلاف پورا ہو جانا ہے، یہ ٹھان لیا ہے کہ بھائی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے تخنوں کو چھپانا ہے، عورتوں کو حکم دیا ہے اپنے تخنوں کو چھپانا ہے، جو بھی نیچے ازار پہنے، سلوار پہنے، جو بھی جبہ کرتا جو بھی پہنے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے قدموں تک پہنے، اپنے قدموں تک اپنے تخنوں کو چھپانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے پردے میں۔ مردوں کو حکم کیا ہے اپنے تخنوں کو کھلا رکھنا ہے، لیکن آج دیکھ لو معاشرے کے اندر بات پوری الٹی ہو رہی ہے یا نہیں؟ عورتیں کہ انہوں نے کیا شروع کر دیا کہ وہ جو ہے جو ازار پہنتے ہیں وہ یہاں تک پہنتے ہیں، اونچے ان کے تخنے کھلے نظر آتے ہیں، یہ فیشن نکل آئی ہے، یہ فیشن سمجھتی ہیں عورتیں، اور مردوں نے جو ان کو کھلا رکھنا ہے وہ چھپاتے ہیں۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے کہ شریعت نے ہمیں جن باتوں کا پابند بنایا ہے ہم اس کے برخلاف پورے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر اگر کوئی مستورات ہیں کہ ان کے تخنے کھلے نظر آ رہے ہیں تو ان کو محبت کے ساتھ سمجھائیں، اور محبت سے سمجھائیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ ان کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو رکھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو اور اس وعید کو بھی رکھیں کہ اس کے اوپر کیا جو ہے سزا اور جزا ملنے والی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم مردوں کو کہ ہم اپنے تخنوں کو کھلا رکھیں۔ اگر ہمارا پٹلون اتنا ہے کہ تخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے تو یا اس کی دو شکلیں ہیں، ایک کہ یہاں سے اوپر چلا جائے یا کہ نیچے سے اس کو فولڈ کر لے۔ لیکن بعض لوگ یہ دیکھنے میں آئے ہیں کہ باہر جو زندگی گزارتے ہیں، یعنی مسجد سے باہر جب رہتے ہیں تو نیچے تک لٹکائے ہوئے رکھتے ہیں، جیسے مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے لگتے ہیں تو پائجامے چڑھا لیتے ہیں۔ تو یہ حکم صرف نماز پڑھنے کے وقت نہیں ہے تخنوں کو کھلا رکھنا، بلکہ یہ تو صبح سے لے کر شام تک، بلکہ پوری زندگی ہمیں تخنوں کو کھلا رکھنے کا حکم ہے۔ ہم صرف نماز میں آتے ہیں تو اس کو صرف چڑھا لیتے ہیں، جب نماز میں چڑھا لیتے ہیں تو پھر اس کو پورا دن کھلا رکھنے میں کیا حرج ہے؟ تو اس کے ہم جو ہے ہم دیکھنے میں چھوٹی بات نظر آتی ہے کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے کیا اللہ کی نافرمانی ہو، لیکن یہ ذرا سوچے کہ نبی کے طریقے سے خلاف ہے۔ اس سے بڑا گناہ، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ نبی سے طریقے سے ہٹ کر ہمارے جو اکابر گزرے ہیں، ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں وہ تو احتیاط کا عمل کرتے ہیں، احتیاط کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یعنی حدیث کے اندر جو آیا ہے کہ تخنوں سے اوپر ازار کو رکھنا ہے، تو تخنوں سے کچھ اوپر ایک ہاتھ یا 2 ہاتھ جتنا اوپر رکھتے تھے احتیاطاً، کہیں وہ ٹچ نہ ہو جائے وہاں تک اور اس وعید کا شکار نہ ہو جائے۔ تو نصف پنڈلی تک وہ لوگ پہنتے، نصف پنڈلی تک وہ لوگ اپنے ازار کو، اپنے تخنوں کو، اپنے لنگیوں کو چڑھا لیتے۔ ان کو خوف تھا، ان کو اللہ کا ڈر تھا، وہ اتنی بات کو بھی جو ہے گوارا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سنتوں کے اعتبار سے اپنے لباس کو اور اپنے رہن سہن کو رکھیں۔ ایک تو یہ آیا ہے
کہ جو ہے ٹخنوں سے نیچے تکبر کے طور پر ایزار کو اور پائجامے کو لٹکانے والا. اس کے بعد آیا ہے کہ جو ہے بغض اور کینہ رکھنے والا، دلوں کے اندر بغض اور کینہ رکھنے والا، اس کی بھی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی ہے. ہم کسی سے بغض اور عداوت اور کینہ کیوں رکھیں؟ یہ جو ہے ذرہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے بغض کو، اس کے کینے کو دل میں رکھ کر سوئے. کیا پتا کہ دل میں آج رکھ کر سو رہے ہیں رات کو، صبح میں اٹھے یا نہ اٹھے ہم. تو ہم جب بھی رات کو سوئے تو اپنے دلوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کے بغض کو اور ان کے کینے کپٹ کو، جو بھی دشمنیاں دل میں ہوئی دن بھر ہوئی، وہ معافی صافی کو ہم دل ہی میں پٹا لے، اس کو نمٹا لے. مسلمان حدیث کے اندر آتا ہے المؤمن اخو المؤمن المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے. اخلاق کے اعتبار سے آج ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں. ہم نے اسلام کو اور دین کو اور شریعت کو صرف نمازوں ہی کے اندر منحصر کر لیا ہے، روزوں ہی کے اندر منحصر کر لیا ہے. حالانکہ دین تو پورے 5 شعبوں کا نام ہے جس کے اندر عبادات آتے ہیں، معاشرت آتی ہے، اخلاقیات آتے ہیں، ساری چیزیں آتی ہیں، معاملات آتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر پورا دین بنتا ہے. ہماری نمازیں ہمیں نہیں چھڑا سکتے اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو. ہمارے روزے ہمیں نہیں چھڑا سکتے اگر ہم نے کسی کے مال کو ہڑپ کیا ہوگا. ہمارے حج اور ہمارے عمرے ہمیں نہیں چھڑا سکیں گے اگر ہم نے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہو. حدیث کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آپ علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ کل قیامت کے دن فقیر اور مسکین آدمی کون ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جواب میں کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے کہا کیوں کہ جس کے پاس نہ مال ہوگا، نہ کھیتی باڑی ہوگی، نہ بیوی بچے ہوں گے، وہ آدمی فقیر اور مسکین کہلاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دنیا کے اعتبار سے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ فقیر اور مسکین کون ہے، میں تو آخرت کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں کہ آخرت کے اندر فقیر اور مسکین کون ہوگا. کیا آپ کو معلوم ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب کے اندر پھر یہ بات بتلائی کہ وہ ہوگا کہ جو نمازیں کو ڈھیر ساری لائے گا، تہجد ڈھیر ساری لایا ہوگا، اوابین کا پابند تھا اور روزوں کا پابند تھا، چاش اوابین اشراق ساری نمازیں پڑھتا تھا اور حج کرتا تھا، عمرے اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھے ہوئے ہوں گے. ساری عبادتوں کو جو ہے اپنے نامہ اعمال کے اندر بھر کر لے کر آیا ہوگا. لیکن اس میں سے کوئی ایک آئے گا اللہ تعالیٰ اس نے دنیا میں مجھے جو ہے گالی دی تھی، اللہ تعالیٰ اس نے دنیا میں جو ہے میرا مال ہڑپ کیا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی، میری برائی دوسروں کے سامنے بیان کی تھی. ایسے 5-6 لوگ جمع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ بھائی تمہارا معاملہ نمٹا لو آپس میں، یہ تمہارا معاملہ ہے. کہ کیا اس وقت نیکی لیے بغیر کوئی آدمی چھوڑے گا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی آئے گا اور کہے گا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے نامہ اعمال کے اندر جو نیکیاں ہیں وہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈالیں. پھر کوئی آئے گا کہ اس نے میرا مال ہڑپ کیا، اس نے وہ میری غیبت کی تھی، اس طریقے سے پوری اس کی نیکیاں جو ہیں ان دعوے داروں کو دے دی جائے گی. اس کے بعد بھی اگر بعض لوگ آئیں گے اور اپنا حق جتلائیں گے کہ اس نے جو ہے میرے ساتھ بدسلوکی سے پیش آیا تھا اور اس نے مجھے جو ہے گالی دی تھی اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ختم ہو چکی ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ تو بھائی ان لوگوں کی برائیاں اس کے سر پہ آئیں گی، ان لوگوں کی جو نامہ اعمال جو برائیاں ہوں گی، جو گناہ ہوں گے، وہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آدمی ہوگا فقیر اور مسکین کہ جو اللہ کے حضور کو بڑے بڑے جو ہے حج، عمرے، نمازیں، روزے لے کر آئے گا لیکن لوگوں کے حقوق اس نے ادا کیے نہیں تھے، لوگوں کو تکلیف پہنچائی تھی. اور حقوق العباد کے اندر یہ زیرو تھا، حقوق العباد کے اندر یہ زیرو تھا. اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے، اس سے اس کا پڑوسی ناراض تھا، اس سے اس کے ماں باپ ناراض تھے، اس سے اس کے دوست ناراض تھے، اس سے اس کی بہنیں ناراض تھیں. وراثت کے اندر اس کی بہنوں کو حصہ نہیں دیا تھا، زمین کے اندر جو ہے اس نے اپنے قبضے کر لیا تھا. یہ لوگ کل قیامت کے دن نہیں. ہم
یہ نہ سوچے کہ ابھی تو ہم نے ان کو الو بنا لیا اور ان کو جو ہے بیوقوف بنا لیا، ان کو سامنے والے کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے دلوں کو اور ان کے دماغوں کو کھول دیں گے۔ اس وقت کہاں جائیں گے ہم؟ یہ تو ہمارے لیے سستا سودا ہے کہ ہم ابھی دنیا کے اعتبار سے جو کرنسی چل رہی ہے روپیے پیسوں کی، اس سے ہم نمٹا لیں۔ اگر کسی کے ساتھ لینا دینا باقی ہو تو کل قیامت کے دن جو کرنسی آئے گی وہ تو اعمال کی کرنسی ہوگی، اعمال صالحہ کی کرنسی ہوگی۔ اس وقت تو ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا اپنی ماں کو نہیں پہچانے گا، باپ اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانے گا۔ ماں کہے گی میں نے تو تجھے جنا ہی نہیں، باپ کہے گا میں تجھے پہچانتا ہی نہیں ہوں، میں نے تیرے ساتھ شادی ہی نہیں کی۔ اس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو پہچاننا بھی بھول جائیں۔ تو کیا اس وقت کوئی دوسرا آدمی آ کر ہمیں معاف کر سکے گا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا؟ اس وقت تو لوگ ایک ایک نیکی کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کے اندر کسی کا بغض، کسی کا کینہ، حسد، اگر کسی کی غیبت ہم نے جانے انجانے میں اگر کر بھی لی ہو تو اس کے پاس جا کر معافی مانگ لیں کہ میں نے تیرے متعلق میری زبان سے یہ بات نکل گئی تھی، چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ اس طریقے سے ابھی مانگنا نمٹانا آسان ہے۔ اگر اس سامنے والے کی آنکھ بند ہو گئی جس کو ہم نے تکلیف پہنچائی تھی تو پھر معافی مانگ کے کہاں جائیں گے؟ اس کی قبر پر جا کر کیا کریں گے؟ اس وقت معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم پانچوں وقت کے نمازی ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تو کر لیتے بندوں کے حقوق کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرنے والے ہو جائے۔ اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہی ہیں، وہ تو اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے والے ہو جائے، تب جا کر جو ہے کہا جائے گا کہ مکمل دین اور مکمل شریعت پر ہم عمل پیرا ہیں۔ تو ان لوگوں کی اور ان بد نصیبوں کی جو ہے اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر ان میں سے ہم میں سے کوئی اگر ان میں سے کسی کے اندر اگر کوئی ان میں سے کوئی صفت ہو تو جو ہے اللہ سے توبہ کر لے اور ان لوگوں کے پاس جا کر معافی صافی کا معاملہ کر لے۔ اور دوسری ایک بات یہ کہ ان راتوں کے اندر کوئی مخصوص طور پر کوئی عبادت منقول نہیں ہے، جتنا ہو سکے کر لیں۔ کہ دیکھو جیسے کہا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھے، فجر کی نماز باجماعت پڑھے، پوری رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، چاہے وہ پوری رات سو جائے۔ یہ پورے سال کے لیے، آج کے لیے نہیں ہے صرف۔ کوئی آدمی مغرب کی نماز باجماعت پڑھ لے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے، یعنی جب سے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں وہاں سے لے کر آخر تک ساتھ میں ہو، مغرب کی نماز میں، فجر کی نماز، ایسے تو ہمیں پانچوں وقت کی نماز کے اندر کوشش کرنی ہے کہ ہماری تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ہو۔ لیکن جو آدمی صرف عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ اس کو پھر پوری رات سو جائے تب بھی اس کی عبادت کے اندر شمار ہوگی۔ تو اگر ہم کچھ نہ کر سکیں اس رات، کچھ نہ کر سکیں، ہمارا کوئی من نہ لگ رہا ہو عبادت کے اندر، کم از کم اتنا کر لیں کہ عشاء کی نماز تو ماشاءاللہ ہم نے جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اب ایک اور نماز جو ہے فجر کی نماز، اس کو بھی ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری پوری رات جو ہے شب قدر کی جو شب برات کی جو رات ہے وہ پوری عبادت کے اندر ہماری لکھی جائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہمارے اندر چستی ہے اور ہم جو ہے ابھی نشاط کے اندر ہے اور ہم کچھ عبادت کرنے کا دل چاہ رہا ہے تو جو ہے اس کو بدعت کی شکل اختیار نہ کرے کہ مسجد کے اندر سارے لوگ جمع ہو گئے اور اجتماعی طور پر عبادت کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کی تمام نفلی عبادتیں گھر میں رہ کر ادا کی ہے، مسجد میں رہ کر ادا نہیں، گھر میں رہ کر ادا کی، اپنے گھروں کو آباد کر، گھر میں جا کر جو ہے اپنی جو چھٹی ہوئی نمازیں ہیں، قضا نماز جس کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے وہ نمازیں ہم قضا کریں، اس کی ہم ترتیب بنائیں، اس کی فہرست بنائیں، کسی عالم دین کے پاس جا کر، کسی مفتی کے پاس جا کر کہ بھئی اتنے سالوں کی نماز قضا ہو گئی ہے، اس کو بھی کس طریقے سے ادا کروں، تو وہ آپ کو سمجھائیں گے، وہ آپ کو پورا لسٹ لکھ کر دیں گے، پورا ٹیبل بنا کے دیں گے، اس کے مطابق ہم اپنی نمازوں کو قضا جو ہے ذمہ ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم صلاۃ التسبیح کی جو نماز آتی ہے اس کو اگر توفیق مل جائے تو وہ ادا کرتے، ضروری نہیں ہے۔ آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شب برات کے اندر اور شب قدر کے اندر صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، جس نے نہیں پڑھی اس نے گناہ کیا، ایسا نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح جو نماز ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی اور اس کے ساتھ یہ وصیت کی تھی، ان کو یہ سمجھایا تھا
کہ اے میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو اس کو روزانہ پڑھنا، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھنا، جمعہ کے دن اس کو 1 مرتبہ پڑھنا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے کے اندر 1 مرتبہ پڑھ لینا، یہ بھی نہ ہو سکے سال میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا، اگر آپ سے یہ بھی نہ ہو سکے زندگی میں 1 مرتبہ ضرور بھی ضرور پڑھ لینا۔ یہ مستحب ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے، یہی نماز پڑھیں گے تو ہی ہمیں شب برات میں ہمیں ثواب ملے گا، شب قدر کے اندر ثواب ملے گا، نہیں، یہ سنت نماز ہے، جو مستحب کا درجہ اس کا زیادہ سے زیادہ، فرض واجب کا درجہ نہیں۔ آج ہم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ جو چیزیں مستحب ہے، جو چیزیں سنت ہے، اس کو ہم فرائض سے بھی زیادہ جو ہے اس کو اہتمام سے ادا کرتے ہیں، اور جو فرائض ہے، جو فرض نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے جس کے بارے میں پوچھو گے، اس کو ادا کرنے کے لیے ہم جو ہے سستی میں لگے ہوئے، کتنوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ آج دیکھا آپ نے کہ ہر روز مغرب کی نماز کے اندر، عشاء کی نماز کے اندر تعداد کتنی ہوتی ہے مسجد کے اندر، اور شب برات کے اعتبار سے، شب قدر کے دنوں کے اعتبار سے مسجدیں بڑی ہوتی ہیں۔ حالانکہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز تو روزانہ فرض ہوتی ہے، کہ صرف شب برات کی ہی فرض ہوتی ہے، مغرب اور عشاء وہ تو روزانہ فرض ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ کہ بھائی شب برات آ رہی ہے، شب قدر ہے، تو ان کے دلوں کے اندر ایک مستحب چیز اور ایک سنت چیز کا اتنا جو ہے اہتمام لوگوں نے بنا دیا ہے کہ اس کو جو ہے فرائض اور واجبات سے بھی اس کو آگے بڑھا دیا ہے۔ ایسا نہیں، شریعت کے اندر جو کام کرنا ہے وہ جتنا کہاں ہے، جیسا کہاں ہے، جس درجے میں کہاں ہے، اس درجے میں کریں گے تو ہی ثواب ملے گا، ورنہ اس ثواب کی جگہ گناہ ہو جائے گا، ثواب کی جگہ کیا ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا اور بدعت ہو جائے گا۔ بدعت کس کو کہتے ہیں کہ من گھڑت چیز کو، یعنی ایسی چیز کو عبادت سمجھ لینا کہ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت سے تعبیر نہ کیا اور اس میں ثواب سمجھ لینا۔ اور اسلام نام ہے تابع داری کا۔ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز 2 رکعت ہے فرض، اس کو 4 پڑھ لے، تو فجر کی نماز 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھیں گے، میں تو 4 رکعت پڑھوں گا، میں تو اللہ کو اور خوش کروں گا، سب کو 2 پڑھتے میں 4 پڑھوں گا، تو اس کی نماز ہوگی فجر کی، حالانکہ اس نے 2 4 پڑھی ہے، اس نے کتنے سجدے اس سے زیادہ کیے ہیں، لیکن نہیں، کہاں ہے 2 کا 2 ہی پڑھیں گے تو ہی ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے اس رات کے بارے میں جو فضائل آئے ہیں تو اسی درجے میں رکھ کر اگر ہم کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اس کے اندر اگر ہم نے اپنی جیب سے نکال کر جو ہے اس کے اندر ڈال دیں کہ اس کے اندر یہ نمازیں پڑھنی ہے، قضاء عمری پڑھنی ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنی ہی پڑھنی ہے، قبرستان جانا ہی جانا ہے، اور لائٹیں لگانی ہی لگانی ہے، اور اسے آتش بازی کرنا ہی کرنا ہے، یہ ضروری اگر ہم اپنی طرف سے بنا لیں گے تو اس میں ثواب ملنے کی جگہ ہم گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے۔ تو جتنا آیا ہے اتنا ہی کریں۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ بس نفلی کام کریں اپنے اپنے اعتبار سے، انفرادی طور پر، اس میں کسی کو کسی میں دخل نہیں ہے۔ دعا کریں، اپنے گزشتہ گناہوں کی دعا کریں۔ 3 باتیں کرنے کا آیا ہے، اپنے گزشتہ کیے ہوئے گناہوں کی معافی تلافی کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ابھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ خود اعلان ابھی کر رہے ہیں، ہم سن نہیں رہے، ابھی چالو ہے اللہ کا اعلان، ابھی ہم دعا کریں۔ اس کے بعد جو اپنی گزشتہ کیے ہوئے گناہوں کی مغفرت مانگے، آئندہ اللہ تعالیٰ سے اعمال صالحہ کی توفیق مانگے، یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو کام کرنے کہ ہم روزانہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں، لیکن آج کے دن 2-4 رکعت نفل زیادہ پڑھ لیں تاکہ ہماری عبادتوں کے اندر ہمارا نام آ جائے، عبادت گزاروں کے اندر ہمارا نام آ جائے۔ اس کے بعد تھوڑی بہت قرآن کی تلاوت کر لے، یاسین شریف پڑھ لے، سورہ رحمان پڑھ لے، پاؤ پاڑا پڑھ لے، نہ ہو سکے پاؤ پاڑا 1 رکوع پڑھ لے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کچھ نہیں، لیکن باتوں میں، فضول باتوں میں، ادھر ادھر جو ہے گھومنے پھرنے میں، دوستوں کے ساتھ محفلیں جمانے میں، یہ ہمارا وقت ضائع ہے۔ خصوصاً اگر روزانہ کر رہے ہو لیکن آج مت کرو، آج کی رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اعلان کر رہے ہو اور ہم گھوم رہے ہو باہر، اور جو دوستوں کی محفلیں ہم لگا رہے ہوں اس کے نام غفلت میں مبتلا ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو خصوصاً آج کے دن اس کا ضرور اہتمام کریں اور اس سے پرہیز کریں۔ اور تیسرا کام جو ہے وہ کل کے اعتبار سے ہے کہ کل 15 جو شعبان ہے، پیر کے دن، جو پیر کا دن آ رہا ہے کل، اس میں روزہ رکھیں، اور یہ روزہ مستحب، روزہ کیسا ہے؟ مستحب ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھے، نہ رکھنا چاہے کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی خلاف سنت عمل نہیں ہے۔
جس کو اللہ توفیق دے رکھ لے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہم سننے میں آیا ہے کہ 2 روزے ضروری سمجھتے ہیں، 3 روزے ضروری سمجھتے ہیں۔ 2 روزے 3 روزوں کی بات ہے ہی نہیں کسی حدیث کے اندر۔ شب برات کے اعتبار سے 15ویں شعبان جو کل دن ہوگا اسی دن کے روزے کی بات آئی ہے، اور وہ بھی مستحب، وہ بھی کیا ہے؟ مستحب۔ رکھیں تو اچھا، نہ رکھیں تو کچھ نہیں، نہ رکھیں تو کچھ نہ۔ اگر کسی کا کاروبار ایسا ہے، تھکن والا ہے، کاروبار کے اندر اس کو نقصانی کا امکان ہے، گھر کے اندر جو ہماری ذمہ داری ہے بیوی بچوں کو پالنے کی، وہ تو فرض ہے، وہ کیا ہے؟ فرض۔ اگر اس کے اندر ہم کمی کر کے روزہ رکھیں گے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم کو رکھ سکتا ہے، کسی کو اللہ نے ہمت دی ہے تو بہت اچھا ہے، کل روزہ رکھے تو بہت اچھا ہے، لیکن نہ رکھے تو اس کے اوپر کوئی وعید یا ہے کہ کوئی گناہ کی بات یا کوئی ٹوک سکتا نہیں۔ اور اس میں 2-3 دن کے اعتبار سے روزے کی جو بات چل رہی ہے وہ بھی نہیں ہے، صرف 15ویں شعبان کے دن کے روزے کی بات آئی ہے حدیث کے اندر، کہ عام دنوں کے مقابلے میں 15ویں شعبان کے دن جو روزہ رکھیں گے اس میں زیادہ ثواب ملے گا۔ عام نفل روزے جو رکھتے ہیں اس کے مقابلے میں 15ویں شعبان کو جو نفل روزہ رکھیں گے مستحب زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کے اندر ثواب زیادہ ملے گا۔ تو بس اتنے کام کرنے ہیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی مجھے بھی سب سے پہلے توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کے اوپر توفیق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری مرتبہ کہتا ہوں کہ جو ہے اس میں کوئی خاص اہتمام حدیث کے اندر آیا نہیں ہے، یہ لوگوں کا فون آتے ہیں، لوگوں کو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا آج جو ہے شب برات ہے کون سی نماز پڑھنی ہے، تو کون سی نماز پڑھنی ہے؟ جو دیکھ قضا ہے سب سے پہلے تو وہی ذمہ داری ہے تیری، وہ پوری کر۔ اس کے بعد جو ہے 2-3 رکعت 4-5 رکعت 2 کر کے 6 رکعت، اگر کسی نے مغرب کے بعد اوائم پڑھ لی 6 رکعت، حدیث کے اندر آتا ہے 12 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے، وہ روزانہ کی فضیلت ہے۔ روزانہ مغرب کے بعد جو کوئی آدمی 6 رکعت اوائم کی نیت سے پڑھتا ہے 12 سال عبادت کے ثواب ملتا ہے۔ وہ آج کے دن خاص نہیں، وہ روزانہ ہے۔ تو ایسے نے کتنی عبادتیں ہیں، لیکن ہم نے صرف بس ہمارے عرف کے اندر یہ مشہور کر دیا کہ شب برات کا دن، شب قدر کا دن وہی فضیلت کا دن، حالانکہ روزانہ دنوں کے اندر بعض گھڑیاں جو ہے بڑی قیمتی ہوتی ہے، عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، وہ بھی بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں۔ ان کی حدیث نبویہ کے اندر مطالعہ کریں گے آپ، پتہ چلے گا کہ ان وقتوں کی کیا قدر ہے۔ تاخیر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور کے اوپر اور صحیح معنی کے اوپر ہمیں رہ کر ان فضیلت والے ایام کو، ان فضیلت والی راتوں کو جو ہے وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خرافات اور بدعات اور رسومات سے ہماری پوری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ ہماری جو زندگی باقی ہے اپنی رضامندی والی زندگی، اور ایسے کام ہم سے کروائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور ایسے کاموں سے اللہ ہمیں دور رکھے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا خیر کا معاملہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب لك الحمد ولك الشكر، يا رب لك الحمد ولك الشكر. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء الصراط. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المهتدين، اللهم اجعلنا من المستغفرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك.
اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آتنا في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض. اے مولا کریم، بے شک بہت گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں. مولا بے شک ہم نے رات کے اندھیروں میں جان کر انجان کر بہت گناہ کیے ہیں. اے مولا ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں وہاں سے لے کر آج تک آپ کے نافرمانی کے اندر ہم نے ہر لمحے کو گزارا ہے. آپ کی نافرمانی ہی کو بجا لائے ہیں. آپ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا اس کو ہم بجا نہیں لائے، اور آپ نے جن کاموں سے دور رہنے کا کہا اسی کو ہم بجا لاتے رہے. اے مولا ہم نے ہر گھڑی کو اور ہر لمحے کو ہر سیکنڈ کو آپ کی نافرمانی میں گزارا ہے. اے مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا تو نے قیمتی زندگی ہمیں دی ہے. اے مولا تو نے قیمتی زندگی دی ہے. ہماری سانسیں ابھی جاری ہیں، ہم ابھی تیرے پاس جو ہے معافی مانگے تو مانگ سکتے ہیں. کہ مولا ہماری زبانیں بند ہونے سے پہلے، ہمارے دلوں کی دھڑکن بند ہونے سے پہلے، ہماری آنکھیں بند ہونے سے پہلے کہ مولا ہمیں کوئی غسل دے، اس غسل سے پہلے ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما. مولا غسل توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما. مولا بے شک ہم بہت گنہگار ہیں. یا اللہ اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر پشیمانی ہے، ہم شرمندہ ہیں. اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے سوا ہمارے گناہوں کو کوئی قبول نہیں کرے گا، ہمارے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کرے گا، ہماری توبہ کو کوئی قبول نہیں کرے گا. ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے. کہ مولا ہم آج آپ کے در کے پاس آئے ہیں، آپ کے در میں آئے ہیں، آپ کے سامنے معافی کی جھولی پھیلائے ہوئے ہیں. کہ مولا ہماری جھولی کے اندر اپنی مغفرت کا فرمانہ ڈال دے، اپنی مغفرت کا پروانہ ڈال دے. جہنم سے خلاصی کا ہمارے لیے فیصلہ فرما دے، جہنم سے نجات کا فیصلہ ہمارے لیے فرما دے. اے مولا ان میں سے کوئی تو تجھے محبوب ہوگا، ان میں سے کوئی تو تیرا برگزیدہ بندہ ہوگا. اے مولا اس کے صدقے تو خیر ہم تمام کی مغفرت فرما، ہم تمام کی مغفرت فرما دے. ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہماری بستی میں رہنے والوں کی مغفرت فرما، ہمارے اس پورے معاشرے میں رہنے والے سب بچے ہوں، بچیاں ہوں، یا اللہ نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، تمام کی پوری مغفرت فرما. اے مولا آئندہ تیری رضامندی والی زندگی گزرے ایسے فیصلے فرما، اور تیری ناراضگی والی زندگی سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے مولا یہ بڑی بابرکت رات ہے، بڑی برکتوں کو لیے ہوئے ہیں، یا اللہ رحمتوں کو ڈھانپے ہوئے ہیں. تیری مغفرتیں، تیری رحمتیں اس رات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. اے مولا اس رات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. تیری رحمتوں کے کچھ چھینٹے ہم گنہگاروں کے اوپر ڈال دے، تیری رحمتوں کے کچھ چھینٹے ہم گنہگاروں کے اوپر ڈال دے. تو مولا تیرا تو کچھ نہیں جانے والا،
تیرے قدرت کے اندر اور تیرے خزانے میں سے کچھ کم نہیں ہونے والا، لیکن یا اللہ ہم گنہگاروں کا کام ہو جائے گا، یا اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، یا اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی کہ مولا ہم تمام کے گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے کہ مولا اس رات کے بارے میں جو جو فضائل آئے ہیں اس کو یا اللہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور خرافات، بدعات اور رسومات سے اور ان کاموں سے جن سے تو اور تیرا نبی ناراض ہوتے ہیں ان سے ہماری پوری حفاظت فرما، ان سے ہماری پوری حفاظت فرما کہ مولا مسلمانوں کی یا اللہ کی مدد فرما۔ یا اللہ آج ملک کے اندر ایسے حالات چل رہے ہیں، یا اللہ تیرے نبی کا امتی یا اللہ در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، یا اللہ آج ہر قوم اور ہر جو ہے ملت والا، مذہب والا جو ہے مسلمان قوم کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس کو لوٹنے کے لیے، اس کو مار پیٹ کرنے کے لیے، اور اس کو اسلام جو ہے چھڑانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یا اللہ کسی طریقے سے یہ لوگ اسلام چھوڑ دے، یا اللہ ان کی ایسی تمنائیں ہیں کہ مولا تو ہمیں اپنے ایمان کے اندر پختگی نصیب فرما، ہمیں اپنے عقائد کے اعتبار سے، ہمیں اپنے ایمان کے اعتبار سے جو ہے ہمیں پختہ فرما۔ یا اللہ تیرے اوپر یقین کامل یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، ایسے فیصلے فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں سے سچی پکی محبت اور اس کو اپنانے کی اللہ توفیق و سعادت نصیب فرما۔ اے مولا تیرے نبی کے امتی جہاں کہیں پریشان حال ہو، یا اللہ جس پریشانی کے اندر، جس بیماری کے اندر، جس مصیبت کے اندر گرفتار ہو، یا اللہ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس بیماری سے اس کی پوری حفاظت فرما۔ اے مولا ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ، دائمہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما۔ اے مولا ہمارے مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے غیب سے اس کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ یہ مولا ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو جس لائن سے پریشان ہے اس لائن سے اس کی اللہ تو مدد فرما۔ جیلوں کے اندر یا اللہ ہمارے جو بھائی لوگ جو ہے پھنسے ہوئے ہیں غلط مقدمات کے نتیجے کے اندر، وہ کئی سالوں سے اللہ اپنے گھر والوں سے دور ہے اور اپنے جیلوں کے اندر اپنی زندگیاں جو ہے کھپا رہے ہیں، اپنی زندگیاں جو ہے ختم کر رہے ہیں، یا اللہ کو ان کے کسی کے والدہ اس کے انتظار میں ہے، کسی کے بچے اس کے انتظار میں جوان ہو گئے، کسی کی ماں اس کی انتظار کے اندر جو ہے فوت ہو گئی۔ یہ مولا ان کے رہائی کے فیصلے فرما، اے مولا ان کے رہائی کے فیصلے فرما۔ یہ مولا تو نے ہمیں عافیت سے رکھا ہے، اس لیے ہمیں کسی کی قدر نہیں ہے، تو نے ہمیں ساری نعمتوں کے اندر پلا کے رکھا ہے، اللہ اس لیے ہمیں کسی کے دکھ کے اور درد کے اللہ چنتا نہیں ہے۔ اے مولا ہمارے دل کو تمام مسلمان بھائیوں کی ہمدردی سے بھرا ہوا بنا دے، ہمدردی سے بھرا ہوا بنا دے۔ اے مولا آج سے ہم ارادہ کرتے ہیں، پختہ جو ہے ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، آج کے بعد یا اللہ تجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے، تیری نافرمانی والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اے مولا بس ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، ہم تیری توفیق کے محتاج ہیں، تو اپنی مدد شامل حال فرما دے، اپنی توفیق شامل حال فرما دے، اور یا اللہ ہمارے اندر اتنا اتنا حوصلہ پیدا فرما دے کہ اللہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکے۔ یا اللہ ہم نے تو بہت مرتبہ چاہا کہ ہم بھی اللہ تیرے در کے اندر پڑے رہیں، تیری مسجد کے اندر پڑے رہیں، ہم نمازوں کے اندر کھڑے رہیں، سجدوں کے اندر گرے پڑے رہیں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہمارا نفس و شیطان لگا ہوا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہمارا نفس اور شیطان لگا ہوا ہے۔ اللہ ان کے پھنسانے کے اندر ہم آ جاتے ہیں، ان کے فندے کے اندر ہم آ جاتے ہیں، اللہ ہم تو کمزور ہے۔ اللہ تو نہیں قرآن کے اندر فرمایا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان کو تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، یا اللہ تمہارا امتحان نہ لے۔ یہ مولا ہم تو کمزور ہے، یا اللہ تیرے امتحان کے لائق تو وہ بندے تھے جو صحابہ کہلاتے تھے، یا اللہ ہر میدان کے اندر وہ آگے تھے، چاہے وہ اتباع نبی ہو، اتباع سنت ہو، ان تمام کے اندر اللہ وہ آگے تھے۔ یا اللہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں، یا اللہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں، ہمیں کم از کم ان کی نقل اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرما دے، ان کی نقل اور ان کی کاپی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ کہ مولا اس مبارک رات کے اندر جو بھی خیر، جو بھی بھلائیاں تو اتارتا ہے، ان میں ہم سب کا اور امت مسلمہ کا حصہ عطا فرما۔ اور حدیث نبوی کے اندر یا اللہ جن جن بدنصیب لوگوں کا تذکرہ آیا ہے، ان صفات کو اللہ ہمارے دلوں سے اور ہماری ذات سے دور فرما دے، ہماری ذاتوں سے دور فرما دے۔ ہم میں سے کسی کو ایسا یا اللہ نہ کر کہ وہ مغفرت سے محروم رہ جائے۔ یا اللہ آج ہم سب تیرے سامنے مغفرت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یا اللہ تو کا اعلان کر رہا ہے، تیرے نبی نے کہا، تیرے
نبی کا فرمان ہے کہ 15 شعبان کی رات کو، شب برات کی رات کو تو مغرب سے جو ہے آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور اپنے بندوں کے سامنے اللہ تو اعلان کرتا ہے، اے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت طلب کرو، اے مولا ہم اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں، تو اسے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں، اے مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ رزق حلال عطا فرما، ہمارے روزی کے سارے راستوں کو آسان فرما دے، عافیت والی چین سکون والی روزی عطا فرما، عافیت والی چین سکون والی روزی عطا فرما، اللہ جہنم سے خلاصی عطا فرما، جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ عطا فرما، یا اللہ 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ، صف اولا کے ساتھ اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آئندہ جو مہینہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے، بڑے ہی برکتوں کو لیے ہوئے ہے، بڑی رحمتوں کو لیے ہوئے ہیں، بڑی بخششوں کو لیے ہوئے ہیں، یا اللہ ان رحمتوں کو، ان بخششوں کو، یا اللہ ان برکتوں کو یا اللہ ہمیں عطا فرما، یا اللہ آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ رمضان تک ہمیں پہنچا دے، اور رمضان کے اندر صحیح معنوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی اور روزے کے اعتبار سے جو ہے ہمیں کوئی روزہ ہم سے چھوٹنے نہ پاوے، ایسی توفیق عطا فرما، تیرے فرما برداری والے اعمال ہم سے صادر ہوں اور تیری نافرمانی والے اعمال ہم سے دور ہوں، ایسے فیصلے فرما، ایسے فیصلے فرما، ہم تمام کی مغفرت فرما دے، ہم تمام کی مغفرت فرما دے، اے مولا کریم آج ہم آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں، یا اللہ آج تو ہماری مغفرت کر ہی دے گا، اللہ ہمیں پورا یقین ہے تو آج ہماری مغفرت کر ہی دے گا، یا اللہ تو آج ہمیں خالی دامن نہیں لوٹائے گا، اللہ آج ہماری تو مغفرت کر دے، آج ہماری تو مغفرت کر دے، اور قبر میں جانے سے پہلے قبر کو یا اللہ جنت کا باغیچہ بنانے کے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یہ مولا کریم بہت کچھ مانگنا ہے ابھی یا اللہ، لیکن جو ہے مانگ نہیں سکتے، یا اللہ ہماری زبانیں گندی ہے، ہمارے دماغ گندے ہیں، ہمارے دل دماغ گندے ہیں، یہ مولا تو اپنے شاہ نشان ہمیں عطا فرما، تو اپنے شاہ نشان ہمیں عطا فرما، یہ مولا کریم جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ اپنے شاہ نشان عطا فرما، اپنے حبیب کے صدقے طفیل عطا فرما، اور ان موقع کے اوپر آپ علیہ السلام نے جن جن خیر و بھلائی کی دعا مانگی ہے وہ اس میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما، اور جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے اس میں ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔